بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم کے مہینے میں جو منکرات پائے جاتے ہیں اس میں سے ایک بات یہ بھی بہت زیادہ عام ہے۔ ایک تو اہل تشیع حضرات کا ماتم کا جلوس نکالنا، تعزیے کا جلوس نکالنا، یہ ایک طرح کا ناجائز اور گناہ والی حرکت ہے۔ لیکن دیگر اہل سنت والجماعت اور عام مسلمانوں میں جو مرض پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب اس طرح کا ماتم کا جلوس اور تعزیے کا جلوس نکلتا ہے تو پھر اسے دیکھنے کے لیے بعض لوگ جاتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے بھی ہیں کہ جہاں پر ماتم کی مجلس لگی ہے، من گھڑت جھوٹ موٹ کے قصے بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں بیٹھ کر صرف اس نیت سے جاتے ہیں کہ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے، کیا کرتے ہیں دیکھیں گے۔ تو ایسے جلوس کا نظارہ کرنے کے لیے یا ایسے مجمع میں جانے کے لیے بھی کوئی گناہ نہیں سمجھتے، اس کی کوئی برائی نہیں سمجھتے۔ ماتم تو وہ لوگ منا رہے ہیں، تعزیہ تو وہ لوگ اٹھا رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو صرف دیکھ رہے ہیں۔ جبکہ فقہا نے صاف لکھا ہے کہ گناہوں میں پہلا گناہ یہ ہے کہ دشمنان اسلام کے طریقے کو گناہ نہیں سمجھنا، دشمنان اسلام کی حرکت کو یا گستاخان صحابہ کی حرکت کو گناہ نہیں سمجھنا۔ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ شیعہ حضرات کا بالعموم جو نظریہ ہے صحابہ کے گستاخی کا، حضرت علی کے خلیفہ بلا فصل ہونے کے دعوے پر دیگر خلفاء کو غاصب سمجھنے کا، حضرت عائشہ پر تہمت کا، یہ سب حرکتوں کے ساتھ پھر وہ مخصوص صحابہ کو بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نعوذ باللہ بعض شیعہ تو خدا کا درجہ دیتے ہیں، تو وہ غم کر رہے ہیں۔ تو ان کے غم کی مجلس کو دیکھنا یا ان کے جلوس کو دیکھنا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے تو وہ بھی انہی میں سے ہوگا، انہی کی طرح ہوگا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے ایسے جلوس میں بیٹھیں گے، مجلس میں جہاں پر ماتم بیان کیا جا رہا ہو تو تھوڑی بہت تو غم ہم کو بھی ہوگا، تھوڑا بہت غم زدہ تو ہوں گے ہی، بلکہ ان کے ساتھ رہنا ہی کافی ہے، ان کے جیسے ان کی محفل کا حصہ بننا ہی مشابہت کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اور ایسی چنانچہ دوسرا گناہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث کی روشنی میں کہ اگر کوئی گناہ کی محفل ہے، آپ اس میں شریک ہیں لیکن گناہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن اس صورت میں بھی یہ بات ہوگی کہ دشمنوں کی، گنہگاروں کی محفل کو رونق بخشنا یا ان کی محفل کی تعداد کو بڑھا کر دکھانا، جس سے شان بڑھتی ہے کہ اتنے ہزار لوگ ماتم کر رہے ہیں، حالانکہ ماتم منانے والے 20-25 لوگ ہیں لیکن باقی سب لوگ ان کو دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ حدیث میں آیا من کثر سواد قوم فہو منہم، جس شخص نے کسی قوم کی رونق کو بڑھایا تو وہ بھی اسی قوم کا فرد شمار کیا جائے گا۔ شیعہ حضرات کی رونق کو بڑھائیں گے تو شیعہ شمار ہو جائیں گے۔ تیسرا گناہ یہ ہے کہ جس طرح عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ عبادت کا سننا جس طرح عبادت ہے، جیسے کعبۃ اللہ کا دیکھنا عبادت ہے، تو نیک چیز کو، اچھی چیز کو دیکھنا عبادت ہے، قرآن کو دیکھنا عبادت ہے، والدین کو دیکھنا عبادت ہے۔ تو جن چیزوں کو دیکھنا یعنی عبادت کو دیکھنا عبادت ہے، تو ایسے ہی گناہ معصیت کو دیکھنا بھی معصیت ہے۔ دلیل شراب پینا، بدنظری اور بے حیائی اور بے پردگی، کوئی لڑکی بغیر پردے، بغیر برقعے اور بے لباسی کے ساتھ جا رہی ہے تو اس کا وہ گناہ ہے۔ ویسی لڑکی پر نظر ڈالنا تو گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ بغیر لباس کے، بغیر برقعے کے نیم برہنہ ہونا، چہرہ نہ چھپانا گناہ ہے، گناہ کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ کوئی بدکاری کر رہا ہے گناہ ہے، وہ بدکاری کوئی دیکھ رہا ہے وہ بھی گناہ ہے۔ کوئی چوری کر رہا ہے، بیٹھے بیٹھے ہم دیکھ رہے ہیں، ظاہر سی بات ہے گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے بھی یا گناہ کو گناہ نہ سمجھتے ہوئے بھی دونوں صورتوں میں جرم بڑھ جاتا ہے۔ گناہ کو گناہ نہیں سمجھیں گے تو وہ اور بڑا گناہ ہو جائے گا۔ عبادت، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ جہاد کی مشق کر رہے تھے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ مشق دیکھنا چاہیں تو آپ علیہ السلام کے مونڈھے پر تھوڑی رکھ کر دیکھنے لگیں، آپ علیہ السلام دکھا رہے تھے، چونکہ وہ مشق ایک طرح کی عبادت تھی تو آپ علیہ السلام دکھا رہے ہیں، چونکہ عبادت کا دیکھنا بھی عبادت ہے، لیکن گناہ کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ چوتھا گناہ ایسا ہوگا جو ماتم کی مجلس میں شریک ہوتے ہوں یا تعزیے کے جلوس میں شریک ہوتے ہوں کہ ایسی حرکت کرنے والوں پر، چونکہ یہ گستاخان رسول ہیں، جھوٹے دعوے دار ہیں، اور اس سے اسلام کی شان و شوکت بڑھنے والی نہیں ہے، اس طرح کی حرکت چھچوری حرکت ہوتی ہے۔ کسی کے ہم سمجھ سکتے ہیں حضرت حسین ہم سب کے سر آنکھوں کے چراغ ہیں، ایسی مقدس شخصیت کے شہید ہونے پر واقعتاً دل غم زدہ ہوتا ہے، لیکن ایک سوال ہے کہ اگر کسی کے والد کسی کی والدہ انتقال ہو جائے، کیا بیٹا اسی طرح کا جلوس نکالتا ہے؟ کسی کی بیوی انتقال ہو جائے، کسی کا شوہر انتقال ہو جائے تو کیا ایک دوسرے کے غم میں اسی طرح کے جلوس نکالتے ہیں، اسی طرح سینہ پیٹتے ہیں، اسی طرح ہر سال کالے کپڑے پہنتے ہیں؟ کسی کے والد انتقال ہو گئے، سمجھیے کہ 15 اگست کو وہ انتقال ہو گئے، تو ہر سال 15 اگست کو ان کے سارے گھر والے کالے کپڑے پہنتے ہیں، ان کے سارے گھر والے سینہ پیٹتے ہیں، ان کے سارے گھر والے ماتم کی مجلس لگاتے ہیں، تعزیہ اور علم اٹھاتے ہیں؟ کسی قریب، بلکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تو سب سے زیادہ غم کی بات تھی صحابہ کے لیے، لیکن کیا صحابہ نے سرکار کی وفات کے بعد اس طرح کا ماتم، اس طرح کے تعزیے، اس طرح کے نوحے، کوئی اس طرح کی حرکت کی؟ کسی سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ سب جانتے ہیں کہ یہ غم کرنے کی، غم ظاہر کرنے کی بھونڈی حرکت ہے، اس سے کچھ شہید ہونے والے کو ایک پیسے کا ثواب نہیں ہوگا، نہ اس کو خوشی اور راحت ہوگی، نہ ان کا کوئی کام بننے والا ہے۔ تو چوتھا گناہ یہ ہوگا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا جہاں گناہ اور معصیت ہوتا ہے اور اجتماعی طور پر ہوتا ہے، کھلے عام ہوتا ہے، ایسی جگہ پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہے، اور غضب اور غصے کی جگہ سے مسلمان کو حکم ہے کہ وہ وہاں سے جلدی سے گزر جائے، وہاں ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام ایسے ہی کسی بستی پر سے گزر ہوا جو کھنڈرات میں تبدیل ہو چکی تھی، جہاں پر ایک زمانے میں اللہ کا عذاب نازل ہوا تھا، تو آپ علیہ السلام اپنے چہرے پر رومال ڈال کر صحابہ سے بھی فرمایا کہ یہاں سے جلدی سے گزرو۔ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو سراپا رحمت ہیں، لیکن عذاب والی جگہ جب آئی تو آپ بھی وہاں سے تیزی سے گزر گئے، تو ہمارا آپ کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ ہم تو رحمت کے ایک ذرے کی بھی محتاج، ذرے کے محتاج ہیں، سراپا رحمت والی ذات ایسے تیزی سے گزر رہی ہے، تو ہم گنہگاروں کو یہ کیسے جرات ہو سکتی ہے، اور کیسے ہمیں یہ حق بن سکتا ہے، یہ نڈر پن کیسے آ سکتا ہے کہ ہم بالقصد شریک ہوں ایسی جگہوں پر جہاں پر اللہ کا غضب اور غصہ نازل ہوتا ہو۔ تو اس واسطے ماتم کی محفل اور مجلس اور تعزیے کا جلوس دیکھنے کے لیے جانا بھی درست نہیں ہے۔ بہت سی خواتین کے متعلق بی بی کا علم یہاں پر حیدرآباد میں مشہور ہے، دبیر پورہ اور دوسرے محلوں میں، وہاں پر اسی طرح کا علاوہ کھود کر شیعہ حضرات اپنا غم مناتے ہیں، تو وہاں پر مسلمان عورتیں مستقل جا کر عود بتی خریدتی ہیں، ناریل خریدتی ہیں، ہری چوڑیاں پہنتی ہیں، منتیں مرادیں مانتی ہیں، اور بعض لوگ صرف وہ دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان عورتوں کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، ان شیعہ حضرات کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، اور گلیوں میں جہاں پر شیعہ حضرات کا جلوس نکلتا ہے اور چھتوں پر کھڑے ہو کر، دکانوں پر کھڑے ہو کر لوگ گھنٹے گھنٹے دیکھتے رہتے ہیں، یہ سب گناہ کی حرکت ہے، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے۔ آپ بریلوی حضرات کے جو مقتدی ہیں انہوں نے بھی صاف اپنے رسالے میں لکھا ہے کہ جب کبھی تعزیہ گزرے تو اس سے اعراض کر لو، تو اسے دیکھنا بھی گناہ ہے، ناجائز اور حرام ہے، صاف لکھا گیا ہے۔ اس واسطے کسی طرح کے اس طرح کے جلوس میں شریک ہونے کی اجازت نہیں ہوگی، اور نہ ایسی محفل میں شرکت کی اجازت ہوگی۔